آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسان کا جو رب کا وجود اس کی زندگی میں ہے یہ ایک نفسیاتی اسکیزوفرینک ہے؟ جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اوور تھنکنگ بیہیویئر جب اپنا لیتے ہیں کسی ہاں جی، خاص، آپ اوور تھنکنگ جب شروع کر لیتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں زیادہ سوچوں جو میرے سامنے ہے تو آپ کو وہ نظر آنے لگتی ہے. جیسے کہ سائنسی اور نفسیاتی علم کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں. کیا رب کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے؟ میری بات سنیں، یہ تو نفسیات دانوں کو سامنے بٹھا لو اور یہ دیکھو کہ جو اعتراض کرتا ہے وہ نارمل ہے یا جو بیان کرتا ہے وہ نارمل ہے. آپ کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں نا. نفسیات کا کبھی یہ سٹینڈرڈ نہیں رہا خدا کو جاننا. پوری نفسیات کا ایک اصول نفسیات دانوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. میں آئی کین بیٹ دس. مجھے پتا ہے کہ پوری نفسیات کا مطلب ہے ان ایبل کو ڈس ایبل کو دوبارہ کارآمد کرنا. بس یہ ایک شخص جو سوسائٹی کے مروجہ اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا اس کو دوبارہ قابل فعال کر دینا، یہ اس نفسیات کا سارا. نفسیات کبھی خدا کی تلاش میں بھی نکلی. کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی ہے جس کے اندر کمپیریٹیو ریلیجن کے تو بڑے سکول ہیں، ریسرچ آف گاڈ پہ بھی کوئی سکول موجود ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اور پھر اس کا کوئی شناسہ ہوگا تو پھر آگے بڑھے گا نا. مصیبت یہ ہے کہ آپ جتنے بھی خدا کے بندے دیکھو گے جو آتھینٹک ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ نارمل ہوتے ہیں. نمبر ایک سب سے زیادہ، نمبر دو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. اب پیغمبر کے بارے میں ایک جملہ آپ کو جو میرا سوچا سمجھا ہوا جملہ ہے کہ پیغمبر از آلویز دی ٹاپ انٹلیکچوئل آف ہز ٹائم. ورنہ وہ کیا شعر ہے، ہر روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر سے زیادہ بھی کسی پہ آرے چلتے ہیں؟ ون مین اگینسٹ این انٹائر سوسائٹی جدو دو، اس کی ہمت، اور پھر بھی وہ نارمل رہے. اس سے محبت ایشو ہو، اس سے تراحم ایشو ہو، اس کی دنیا کی ہر خوبصورت ویلیو اس کے بدن سے وجود پائے، وہ اب نارمل ہوگا. یہ ان کا خیال ہے. البتہ سائنس نے کلیکٹیو اسکیزوفرینیا جو میری ٹرم پہلے میں نے کہی کریٹ کر دیا. سڈنلی یعنی میں نے تقریر میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یورپ کیوں نہیں خدا مار رہا. یورپ ایگو سینٹرک ہو چکا، تمام کا تمام. دے ہیٹ ٹو بی کریٹڈ. ان کو کریٹر ہونے کا ایسا جنون چڑھ گیا کہ دے ہیٹ ٹو بی. وہ نہیں تصور کر سکتے ہمیں کسی خدا نے تخلیق کیا ہوگا. اور میرے نزدیک جسٹ نارمل اینی پروگریس. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1,00,000 سال پہ کو خدا ہوتا کوئی پروگریسو میں نہیں ہوتا. چلو، اور وہ تخلیق کار ہے اتنی بڑی، ہمارے سامنے نہیں نظر آتی کائناتیں بنی. ایک اینڈروڈ میڈا گیلیکسی میں 1 خرب ستارہ اندر اور 1 خرب باہر، 2 خرب ستار اینڈرومیڈا گیلیکسی میں موجود ہے. اگر آج کے 7 ارب انسانوں پہ تقسیم کیے جائیں تو ایک انسان کو کتنا ملتا ہے؟ 17 سیارے ملتے ہیں. جو میں خدا سے درخواست نہ کہ اللہ میاں جنت شنت چھوڑ، مجھے اس قابل کر دے کہ میں 17 سیارے میری ملکیت مجھے دے دے تو میں انہیں آباد کر لوں. تو اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا تھا کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد، کہ میرا جہان تجھے اچھا لگتا ہے. گفتند نمی سازد، میں نے کہا مجھے تو نہیں اچھا لگتا. گفتند کے برہم زن، برباد کر، تباہ کر اس کو، اپنے لیے نئے جہان تخلیق کر رہے. مجھ میں اگر تخلیقی قوتیں موجود ہوں، مجھے کیا افسوس ہے کہ میرے نام 3 تھے. میں مرید تھا، میں قدیر تھا، میں متکلم تھا، جو اللہ کے نام ہے. مجھے مرید تو بنا دیا گیا، متکلم بھی بنا، قدرت چھین لی اس سے. اب مجھے رولا پڑا ہوا ہے کہ اگر مجھے زندگی کے بعد اگر مجھے قدیر کا لفظ نعت ہو جائے
تو میں تو ساری کائنات بنا دوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ٹائٹل وَإِذْ الْمَلَائِكَةَ تھا کہ میں نے ادھر زمین میں اپنا خلیفہ بنانا۔ اب یہ خلافت ہے جس میں میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انڈیویجول خلیفہ، ہر انسان یہاں خلافت کا حقدار بن کے آگے جائے گا۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف میرا پروفٹ کہہ رہا ہے کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اب بتاؤ دونوں سٹیٹمنٹس کو آپ کیسے ہم آہنگ کرو گے؟ نہ خدا غلط ہے نہ پیغمبر غلط ہے، تو آپ ملاؤ گے کیسے؟ ملاؤ گے اس آیت کے ذریعے مستقر و متاع الہین، کہ تھوڑے وقفے کے لیے تمہیں زمین پہ چھوڑا ہے اور اس میں تمہارا بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ وہ خلافت ہے جو موت کے بعد۔ آپ کا خیال ہے جنت میں دریا کے کنارے بلین سال گزار جائیں گے، تکیوں پہ لگے ہوئے زخرف کے اور شراب احمر کے گھونٹ پی کے ساری میں آپ کا خیال ہے ٹریلینز آف ایئرز گزر جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں چلنا پھرنا تو ہوگا۔ یہ وہ کائناتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری گیلیکسیز بنائی ہیں۔ پروفیسر صاحب، انسان، کائنات، تمام ہوا، بادل، ہر چیز ایٹم سے بنی ہے، اور ایٹم جو ہیں وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون سے بنے ہیں۔ وہ کوارٹ سے بنے ہیں، فوٹون سے بنے ہیں۔ ان کے نیچے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے اسٹرنگ سے بنے ہوئے ہیں۔ انرجی کے وہ جو ریشے جو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں ود پرٹیکولر سپیڈ، جس کی وجہ سے یہ کائنات فزیکلی ہمیں نظر آتی ہے۔ گویا اگر اس کائنات کے اندر وہ داغا ریشہ ایک پل کے لیے حرکت کرنا بند کر دے تو پوری کائنات غائب ہو جائے گی۔ میں اور آپ تو اس سٹوری میں موجود نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موجود ہی وہ ہے اور میں اور آپ اس کا حصہ ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، آپ نے ہگز بوسان کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، یعنی ایک فعال ذرہ ایسا ہے جو پوری کائنات کو متحرک رکھتا ہے۔ ایک فعال ذرہ، ہگز بوسان والا ذرہ نہ ہو تو کائنات بالکل اپنی جگہ سٹاپ گیپ میں چلی جائے۔ اب آپ دیکھو، اس کو گاڈز پارٹیکل کہتے ہیں۔ جب ان سائنسدانوں نے نام رکھا گاڈز پارٹیکل تو ایتھیسٹ بڑا چیخے تھے، اس کا یہ کہاں سے نکلا ہے گاڈز پارٹیکل؟ اب اس کا نام انہوں نے بدل دیا۔ مگر اب خود سوچو کہ میں آپ کو ایک صوفی، آپ کہتے ہو ہم نے علم کہاں سے سیکھا؟ ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی پوری کائنات ایک ذرے کی شکل میں مجھے میری ہتھیلی پہ دکھائی۔ اس وقت کا ایک بڑا اچھا پروفیسر تھا، اس نے مجھے کہا، میں تو اس وقت طالب علم تھا، تو اس نے مجھے کہا مجھے باقی باتیں تو سمجھ آئی ہیں، یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب تک دیکھو ڈسکوریز بہت بعد میں ہوتی ہیں، یہ لوگ بہت آگے کی دیکھ سکتے ہیں۔ میں آئی ٹیل یو ون حدیث جس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی جواز نہیں، کہ حضرت عقیل بن رزینی نے رسول اللہ سے پوچھا این کان ربنا یخلق الخلق، کہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا رب؟ فرمایا کان فی امائن، وہ تاریک گہرے بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا با کما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اور نیچے بھی ہوائیں تھیں۔ تو یہ حدیث ڈسکس ہو رہے تھے۔ اب میں آپ کو اپنا نہیں ایک صحابی کا علم بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہی ثم استوى الی السماء وہی دخان، بلند ہوا آسمانوں کو، وہ دخان تھے، سارے لگے ہوئے ایکسپلینیشن کیا کریں اس کی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ایسی ہوائیں جن میں پانی ملا ہوا ہو، نمی۔ اب آپ بتاؤ کہ تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ سون آفٹر بگ بینگ دیر ور اونلی موئسچرائزڈ گیسز، موئسچرائزڈ گیسز، وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کا علم جو ہے وہ سچی تھا، یا میرے رسول کا علم سچی تھا؟
مصیبت یہ ہے، میں نے جیسے پہلے سے کہا کہ یہ پیشن گوئیاں سے فضول اور فالتو ہوتی ہیں، یہ ہماری وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے۔ دو سوالوں کے جواب دے کہ آفٹر دس سیکنڈ ورلڈ وار سڈنلی دا ہیومن انٹلیکٹ وینٹ شیزوفرینک۔ یہ ہم نہیں گئے، یہ وہ لوگ گئے جنہوں نے سائنس میں اتنی ایجاد، اسکائی اسکریپر، یہ وہ جب ان کے سروں پہ آئے، اس ہپی کی طرح جس کو میں نے امریکہ میں دیکھا تھا کہ 130 منزلہ عمارت کے پیچھے وہ بھنگ پی رہا تھا بیٹھ کے، ننگا منگا کھرچ رہا تھا، مگر مغرور تھا، وہ مغرور تھا۔ ہی نیو کہ یہ اوپر والی بلڈنگ میں نے بنائی۔ انسان شیزوفرینک ہو چکا ہے، اوور آل ویسٹ شیزوفرینک ہے۔ بس کس چیز پر تم یہ ساری چیزیں ہلا رہے؟ ڈیموکریسی کے نام پر۔ اب مجھے ڈیموکریسی کی آپ کی صحیح تعریف ہے کہ لو کلاس کارڈر آپ کے لیے قانون بناتا ہے جو آپ کے اشراف پہ عائد کرتا ہے۔ مثال اس کی انگلینڈ میں ہے، 3 مرتبہ ہاؤس آف لارڈ ان سے زیادہ کرپٹ تھا ساری دنیا سے، ہاؤس آف لارڈز نے 3 مرتبہ ہومو سیکشولی کا رد کیا اور ہاؤس آف کامنز نے پھر پاس کر کے بھیج دیا۔ جب ایکسٹریٹمنٹ آپ پہ رول کرے گا تو آپ اس پہ کون سے اتنے بڑے اصولوں کی توقع رکھو گے؟ پروفیسر صاحب، رسول اللہ غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ ہاں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور سوال کا اگلا حصہ مجھے میں ساتھ یار بات سن، یہ لفظ جو ہے نا میڈیٹیشن، یہ میڈیٹیشن تو نہیں یہ بڑا فضول سا لفظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اگر لفظ صرف اس چیز کے لیے استعمال ہو نا، غور و فکر، تو میں اپنے استاد محترم سید علی بن عثمان حجویری کا قول پیش اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ رسولوں کی تعریف میں نہیں آتا یہ لفظ، میڈیٹیشن اس قسم کا لفظ نہیں آتا۔ میرا شیخ کہتا ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے خدا کے دھیان میں رہو۔ اور نروان حاصل کرنے اور مراقبے میں کیا فرق ہے؟ نروان کبھی حاصل ہی نہیں ہوا۔ اصل میں مہاتما سدھارتھا بدھا جو تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو خلا میں پایا۔ یہ پروگریس لاٹ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہاں البتہ اگر آپ سدھارتھا بدھا کے آخری لیکچر سنو، آخری بالکل وفات سے کچھ لمحے پہلے کا، تو دس از کلاسک۔ اس میں انہوں نے اپنی پوری اپروچ واضح کی کہ میں دکھ میں ہوں مگر دکھ نہیں ہے، میں موت سے میں ہوں مگر یہ موت نہیں ہے۔ یعنی in a way he created a parallel universal idea about himself۔ اور وہ ایسے لگا ہے جیسے جس میں ہوا ہے مگر ہوا نہیں ہے، تو نہ وہ فلی کمیٹڈ ہے، وہ پہنچ گیا ہے وہاں، ایسے لگا بارڈر پہ کھڑا ہو کے دعائی دے۔ میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں، مہاتما سے۔ کیوں کہ جب اس سے پوچھا نا نندا نے کہ کیا تو آخری تری تھنکر ہے، تو اس نے کہا نہیں میں آخری نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا آخری بڑی دیر بعد آئے گا۔ تو نندا نے پوچھا کیا میں اسے پاؤں گا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو پائے گا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا ہم پہچانیں گے کیسے اگر وہ آ گیا؟ تو اس نے کہا وہ مترا ہے۔ مترا ایگزیکٹ ترجمہ ہے رحمت للعالمین۔ اس لیے میں اسے پیغمبر مانتا ہوں، ایک پیغمبر جو ایک دوسرے پیغمبر کی خبر دے کے گیا۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری معلومات ڈینجرس بھی ہیں۔ ہی واز ناٹ میڈیٹیٹنگ فار شیور۔ رسول اللہ میڈیٹیٹ نہیں کرتے تھے، مراقبہ نہیں کیا پروفٹ غار ہیرا کے اندر۔ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں۔ وہ انتہائی حیا والے شخص ہیں اور اجتناب والے شخص ہیں۔ ان کے دنوں میں خانہ کعبہ کے گرد ننگی عورتیں طواف کرتی تھیں اور کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ ان کا مزاج نہیں لگتا تھا۔ He just wanted to be separate، اور سیپریٹ بھی اتنی دور جہاں کوئی پہنچ نہ سکے۔ سو وہ سوشل اینڈ ویری اگلی اینڈ کرپٹ سوسائٹی، جہاں سود چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، غلاموں کی تجارتیں چل رہی تھی، جہاں عورتیں ننگے طواف کر رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد صاحب کو ایک طوائف نے رستے میں روکا تھا،
کو اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا ماتھے میں عجیب سی چمک ہے اور تھی بڑی سیانی. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو ٹیک ہیم اینڈ گیو برتھ ٹو ہز چائلڈ. مگر عبداللہ اتنے مطلب حیا والے تھے کہ انہوں نے توبہ توبہ کی بھاگ نکلے اس سے. اس وقت بھی لوگ کہانت میں ہوتے تھے, جادوگری اور کہانت تھی. اینڈ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ لائی. ایک ان کا دوست تھا بس, وہ سیدنا ابی بکر صدیق تھے. دونوں کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ یہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. اب جدھر جانا, جس گھر میں جانا, جدھر اٹھنا, جدھر بیٹھنا, تمام رسومات. میں بھی اگر ہوتا نا تو میں اس صحبت سے گریز کے لیے پہاڑ نہ چڑھتا تو میرے والے کسی تہخانے میں جا گھستا. یہ تو ہمارا سنت رسول ہے کہ ہم یہ نہیں قرآن میں لکھا ہو کہ جب تم کسی ایسی فضول کمپنی میں جاؤ تو قالوا سلاما, اس سے بھاگ نہیں کرو, چھپ جاؤ جا کے کہیں. کیونکہ ہر صورت سوشل انسٹنکٹس ہم پہ دباؤ رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ صرف میڈیٹیشن کے لیے, یہ بڑا میڈیٹیشن could be a part of it. اگر سوچنا ہے, غور کرنا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کون سوچتے ہوں گے. مگر یہ کہنا کہ جو آج کی میڈیٹیشن ہے یہ نہیں تھی. وہ ہی واز مچ مور سیریس. ظاہر ہے وہ حقیقت عالم پہ غور کر رہے ہوں گے, خدائی نظام پہ غور کر رہے ہوں گے. ان کے دل میں بے چینی ہوگی, درد ہوگا کہ مجھے کہیں سے سراغ مل جائے. تب جبریل کا نزول ہوا. پروفیسر صاحب, آپ اذکار کے طور پر اللہ کے نام دیتے ہیں, اسماء الحسنہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی جو مسنون اذکار ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں موجود ہیں جو کہ موجود بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ایک پورا جملہ ہے جو کہ ایک پیٹرن ہے نفسیات کا, جو پڑھنے سے آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی نفسیاتی کریکٹنس خود سے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے ہر عادت کے اوپر, ہر مسئلے کے اوپر ایک ذکر, ایک دعا کی موجودگی میں اذکار دینا, وہ جو اللہ کے نبی سے مسنون نہیں ہے, کہیں یہ معرفت. میں آپ کی بات سمجھ گیا یار. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کہنے والے, ان کے بالکل ہی میرا خیال ہے بونو جیسے دماغ, ٹو بی ویری آنیسٹ. ان لوگوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ سمجھا ہوا. بھائی جس بات پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اسماء الحسنہ کی تلاوت کرو, میں اس کو چھوڑ دوں, ان کی بات مانوں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. اس کا فنکشن کیا ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں سب میرے انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم. 21 اسماء الہیہ ہیں. کر کیا رہا ہے خدا, کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اچھے نام ہیں. زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھو وہ دعائیں ہیں. اللہ کے رسول کے الفاظ ہمارے لیے ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں. آپ کے اگر دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ کیوں نہیں ان باتوں پر, یہ دوسروں کو کیوں روکتے ہیں اس حسن سے جو اللہ کی ذات میں ہے؟ اگر اس میں رحمان کا تھوڑا سا حسن میرے اندر منتقل ہو جائے تو یہ کنجوس اور بخیل لوگ ہیں جو ہمیں خدا کی یاد سے روکتے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو. یہ خدا کہہ رہا ہے. یاد کیا ہے؟ ہاں, اقم الصلاۃ لذکری, نماز بھی میری یاد ہے. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن بھی ذکر ہے مگر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ جو پرائیویٹ یاد ہے یار, آپ خود سوچو, میں کو 10,000 عورتوں کو یاد کروں گا جس سے مجھے محبت ہو جائے گی, اسی کو یاد کرنا جو بلا بن کے چمٹی ہوئی ہوگی میرے ساتھ. ہاں جی, تو
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی نالائقانہ مگر سفر. اللہ کے نبی نے خود ان اذکار کو اپنے تھوڑی ذکر سی کا حصہ بات نہیں تھوڑی بنایا. سی سنیے. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم میں، کہ کیا اللہ کے رسول اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے. یہ بخاری اور مسلم ہے. پھر کہا گیا جب وہ سوئے ہوئے تھے تو فرشتے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اس شخص کو دیکھتے ہو، آپ سوئے ہوئے تھے. اور پھر اٹھ کے خواب کی طرح یہ سنا کہ آپ اس شخص کو دیکھتے ہو، اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل خدا کی یاد میں رہتا ہے، ذکر پروردگار. اسی لیے ہمارے نبی کا ایک نام نبی ذاکر ہے، ہر وقت ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہتا ہے. سمجھے؟ اب آپ دیکھو تیسری مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ فرمایا تھوڑی مگر متواتر. یعنی اللہ کے ذکر کو تھوڑے کوئی پڑھ لے مگر متواتر پڑھے. کیا سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا صاحب کو؟ اب سنو بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے کہ حضور گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا مسجد کے باہر، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہا ہوں. فرمایا مانگ، اس نام سے اللہ دیتا ہے. اب تیسری بات سن رہا ہو، حضور کے پیچھے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں. پوچھا ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا ابو موسیٰ 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے. اگر آپ خود غور کرو، آپ کہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو یاد نہیں کرتے تھے، ہم نے تو وہ لمحہ ہی نہیں دیکھا جب وہ نہیں کرتے تھے. ایک آرگیومنٹ ہے نا، آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو کہوں رفیق اختر رفیق اختر رفیق اختر احمد رفیق اختر، اور آپ تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں گے کہ سردار جنید تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے، تم جملہ بیان کرو، صرف میرے نام کو پکارنا. اور یہ تہذیب میں بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اگر ہاں میں بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ سے وہ پوچھے گا، وہ جاننے والا جو سمیع و بصیر ہے وہ کہے گا یار تیرے مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے. یہ نہیں پوچھے گا آگے سے، ہیں وہ یہ پوچھے گا کہ تجھے کیا مسئلہ. یہ کون پوچھے گا؟ بھئی آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں. اس نے کہا جو میرے بندے جب دیکھو آپ ایک یہ ہے اس نے حسین کے ابتدائی کہ ایک مجلس میں جس میں کچھ لوگ خدا کو یاد کر رہے تھے، ساتھ کچھ خاموش بھی بیٹھے تھے، ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے. تو فرشتے گھومتے پھرتے نا میسج کریے ان کا یا پروردگار عالم ہم ایک ایسی مجلس سے گزرے، کچھ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے اور کچھ لوگ نہیں یاد کر رہے تھے. کہنے لگے ان کو بھی بخش دو ان بندوں کی بدولت جو مجھے یاد کر رہے تھے. بھائی اس کو پتہ یار کس نے پہلا ایک لفظ نہیں. اب آپ دیکھتے ہو سائنٹیفک آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں in the huge most screens up there where 7 billion people are being recorded at dashes and dots. اوپر لگے ہوئے سارے چارٹ بنے والے، لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ان پہ متمکن ہوں گے. دو تو ادھر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو تو ادھر ہیں. اب آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ادھر کھڑے ہوئے، آپ کے ایک ایک بندے پہ 2 چارٹر لگے ہوں گے ملائکہ. حضور نے فرمایا تھا میں نے آسمان کا ایک بالش برابر بھی حصہ ایسا نہیں دکھا جہاں فرشتہ نہ کہو. اب ان پہ ایک آدمی کہتے ہیں اللہ، اینڈ دے آر آل ڈارک. ڈیشز عورتوں کو سمجھ لو اور نقطوں کو مرد سمجھ لو. تو ان پہ کسی لفظ نے کہا اللہ. Suddenly a twinkle came. ایک چمک پڑی الف میں. And everybody got alert up there. یار اس شخص کے منہ سے اللہ نکلا ہے. انہوں نے کہا اس کو گھیر لو، نشانی ڈال لو اس پہ. دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اسے کہیں غلطی سے نکل گیا ہوگا، 60 سالوں سے دوبارہ اللہ ہی نہیں کہا. مگر جو تسبیح کرنے والا ہے اس نے دوبارہ اللہ کہا، دوبارہ اللہ کہا. پھر اس کو ریموٹ کنٹرول سے کلوز کنٹرول میں لے رہی ہے. واچ ہم،
if it's true, if it's nice, اور یہ ہمیں چاہتا ہے, ہمیں یاد کر رہا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اسے کہہ دو کہ تم مجھے یاد کرتے ہو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي, کرتے رہنا, وَلَا تَكْفُرُونَ, چھوڑ نہ دینا, انکار نہ کرنا. اب ہم دوست ہیں. اوپر بڑا مزے کا سسٹم ہے. آپ کہتے ہو کون سا ڈیٹا ہے؟ بھائی ڈیٹا دیکھو یار, کوئی 60-70 سال لگائے گا, تو عمر ساری اسی کے لیے. آپ کو پتا فارسی کا شعر صاحب کو صاف صاف وہ کہتا ہے کہ دیکھو, نظیری کا شاید شعر ہے کہ حاصل عمر نثار رہے یار کردم. میں نے اپنی تمام عمر اپنے دوست کے حوالے کر دی. حاصل عمر نثار رہے یار کردم, شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. میں تو بڑا خوش ہوں اپنی زندگی سے کہ میں بڑا کام کر چکا ہوں. بھائی اپنے محبوب کے حوالے زندگی کر دینا, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا بات. ہاں اگر آپ, یہ تو ویسے حدیث میں آیا ہے کہ خدا کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنا چاہیے. افسوس کہ وہ نوبت نہیں آئی, ورنہ یہ پاگل پن ہر سیانف سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. مگر ایسا ہے کہ ہم شریعہ کے اندر حالات اور واقعات کے تناظر میں استدلال کرتے ہوئے اجتہاد کر لیتے ہیں. مگر جو معرفت ہے, چونکہ وہ اللہ کے نبی سے منسوب ہے ایک چیز, تو اگر جیسے اللہ کے نبی نے کہا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, تو نام بھی لے لیا, مدعا بھی بیان کر لیا. طریقہ کار تو یہ ہے جو مسنون ہے. سچویشن یہ نہیں ہے. آپ دیکھو نا, فیکچول سچویشن یہ نہیں ہے. یا حیو یا قیوم وہ ورد مبارک ہے کہ جو حضور ہر وقت کرتے تھے. اب آپ دیکھو کہ حضرت سلیمان کا جو ذکر تھا ان ربی غنی کریم تھا. حضرت داؤد کا ان ربی رحیم ودود تھا. سارے اسماء سے کسی کا آیا ان ربی علی کل شیء, ان میں آپ ایک جملہ کامن پاؤ گے, ان ربی. ان یہ پرسنل ریلیشن, میرا رب, میرا رب. اب جب اس قسم کے تعلقات پیغمبر رکھتے ہیں اینڈ ہم سنت پیغمبر فالو کرتے ہیں, جو بھی ہے, اگر مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے اس جملے کے پیچھے بڑی بڑی رحمت رکھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں مر گیا اس جملے کے پیچھے. مجھے تو پتہ ہے کہ خدا نے اس کے بارے کہا میں نے یونس کو نجات دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور قیامت تک ہر ایمان والے کو اگر یہ جملہ پڑے گا تو اس کو نجات دوں گا. اب مجھے پتہ یار یہ کون لوگ جو مذہب میں گھسا ہیں, جو خدا کی یاد کو بھی منفی سمجھتے ہیں یا کوئی مسائل پر, یہ مجھے مسلمان ہی نہیں لگتے. آنیسٹلی مجھے ایک مرزائی نے پوچھا اور سے, اب دیکھو نا, میں انٹلیکٹ ان کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے, میں جنرل کمپیریزن میں جاتا. اس وقت میں اگر اپنے آپ کو کمپیئر کروں نا کسی نے کیا پڑھا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں میں سے کوئی میری آدھی تعلیم کے برابر بھی آتا. وہ گامدی جیسے لوگ تو کہیں بھی نہیں آتے, سچی بات آپ کو. یا یہ مولوی جو قادری شادی انہوں نے وہ کشت اٹھایا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے تلاش خدا میں پڑھا. I wanted to know the truth about God. میں کہاں ہوں کہاں نہیں یہ اللہ کے علم میں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. میں مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں, مومن ہونے کا نہیں رکھتا. جو ججمنٹ میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کیسے اپنے اوپر دے لوں, ٹھیک ہے یا نہیں. اب مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بہت کم عقل نظر. یو نو واٹ از پرابلم, مائی پرٹیکولر پرابلم, میں ان کے ساتھ کنورس بھی نہیں کر سکتا. ایک ضدی بچوں کی طرح آپ ایک ہی نقطے پہ اٹکے ہوئے ہو. اب یہ عالم ہے, مجھے آپ بتا دو کوئی نئی بات کسی جگہ سے, میں BTS پہ سنتا رہا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سوچتا ہوں یار اس زنخی قوم کے پیچھے ہماری ساری جوان مرد قوم پڑی ہوئی ہے, ان کے چہرے جانوں کہ سارا کا سارا جعلی ہے, بٹ اسٹل دا ہول ورلڈ از میڈ اباؤٹ دیم. کبھی بیٹلز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ہمیں یہ ہوا ہے.
اب آپ کہتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جس سے خدا علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو خدا کے قریب تر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں کرتے مسلمان کی تخلیق ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. میں نے اپنی کتاب جو پہلی تھی اس میں لکھا تھا کہ سیلف سمپتھی از دا بگیسٹ کرائم ان دی ویز آف مسٹیک. اگر آپ اپنے سے ہمدردی رکھتے ہو پھر خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا قانون شروع ہوتا ہے اس آیت سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس نے خدا کے قریب جانا ہے نا، سب سے پہلے اس نے اپنی جبلتوں کی محافظت کی، ان کے خلاف چلا، اور خود دنیا کی خواہشات جو جتنی پیدا ہوتی ہیں ان کے خلاف چلا. فار ایگزامپل اگر دنیا کہتی ہے کہ جی میرے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، مگر یہ بھی کوئی ثبوت ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہوں؟ کبھی کوئی ایسا بھی تصور ہے؟ ابھی آپ دیکھو کراچی سے میں ہو کے آئی وینٹ دیئر آن دی ریکویسٹ آف گورنر سندھ. اسی نے سارے میں نے اس کو پہلے 2 شرائط بھیجے. نمبر 1 I will not deliver any lecture in Governor House. Number 2 I will not stay in Governor House. میں اپنے پرانے دوست کے پاس جا کے گورنر کو 3 مرتبہ آنا پڑا، 4 اس جگہ آنا پڑا جہاں میں تھا. یہ غرور کی وجہ سے نہیں تھا. I'm responsible, accountable to God. وہ مجھ سے پوچھے گا تو اہل ثروت کے دروازے پہ کیوں گیا؟ تم کیوں ان لوگوں کو کیا سمجھ کے گئے تھے؟ یہ تمہارے رب ہے، تمہاری کیا خواہش تھی جو ابھر گئے تھے؟ I can't sympathize. یہ ایک رول ہے. مگر پروفیسر صاحب، جیسے کہ شریعہ ہے، شریعہ لاء کے اندر ہم جو تبدیلیاں کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار دنیا میں موجود ہے جس کے مطابق کرتے ہیں. روحانیت میں رسول اللہ کے مسنون عمل کے علاوہ اگر ایک لفظ کا بھی اضافہ کرنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا پڑے گا. ایکچولی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روحانیت تمام تر اتنے ریجڈ لاز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے MBBS کرنا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے گا تو نہیں نا کہ آپ نے کوئی زنا تو نہیں کیا، کوئی چوری تو نہیں کی، آپ کو تو ڈگری لینی ہے جی. مگر یہ وہ رستہ ہے جس میں ایک قدم کی کجی بھی آپ کو ہزاروں میل دور پھینک رہی تھی. اس کے لاز اتنے سخت ہیں، ان پہ کوئی رعایت ہی نہیں ہوتی. ہم تو مر جاتے ہیں بابا. میں تو کہتا ہوں آپ سے کہ جو سوائے اللہ کے جو اس کے رولز، وہ یہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی. یہ قربت خدا بند ہے، اس میں آپ کو اخلاص سے موو کرنا پڑتا ہے. اس کا بیسک لا ہے کہ وہ اویلیبل ہے آپ کو اگر آپ کے دل میں اس کے لیے اخلاص ہے، ایک ذرہ اخلاص ہے تو بھی وہ آپ کو ملے گا. اس کی ساری، اس علم کی ساری بنیاد اخلاص پر. اور یہ ہمارے استاد محترم نے جو اس کا دیا نا انسان کے کہ یہ دل کا علم ہے، یہ محبت کا علم ہے. خدا کی جو بیسک ٹون نکلتی ہے نا پوری کائنات کی، وہ لو آف پیپل ہے. لو آف گاڈ از لو آف پیپل. ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت اور اخلاص سے بڑھتے ہیں. اس میں کیا مقابلہ پڑتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ کہنا آسان ہے، استغفر اللہ. جب آپ اپنی محبت کی چیزوں کے خلاف جاتے ہو تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے، چیخیں مارنے کو دیکھا اللہ میں دے بولے. اب ایک شخص آتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب میں تہجد شروع کر دیتی ہوں. اس کا بات کرتے تہجد. میں کہا جا انہوں کو جوان آدمی ہیں، کھائے پیے عیش عشرت کرے، انہوں محبت ہو گئی. یہ خدا نو یوز کرے گا. خدا نہیں عزیز نے دیتا ہے، خدا روپے آدھا مینو وہ دے دے. دیکھو اتنے باریک اس میں بیٹلز آتی، آپ کے نفسی اشکالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اٹس اے ویری کلیور جاب. اور انہی پہ پلے کر رہا ہوتا ہے شیطان رجیم کا پورا سسٹم، ان پہ پلے کر رہا ہے. آج کے زمانے میں جیسے کہ ایک فتنہ ہے LGBTQ T2S+ مومنٹ، ہم جنس پرستی کی دنیا چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں تو 3-4 جنس ہیں دنیا میں، 16 مختلف سیکشل اورینٹیشنز ہیں. آج کے دور میں اذکار اور روحانیت میں کیا علاج ایسا پوشیدہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے ہے کئی لوگ
کئی لوگوں نے یہ عادتیں چھوڑی ہیں، مگر وہ بتایا نا کہ اس میں جیسے بنیاد جیسے پروفیسر صاحب کرسچینٹی میں ہے نا کنورژن تھراپی ہے کہ وہ کرسچنس کے جو بچے کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو LGBTQ تو وہ ان کو چرچ میں بند کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ واپس یا وہ دے تھنک اس میں بہت سارے امر اور بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ 99 ایون ان دی آئیز آف آل دی سائیکولوجسٹ ان دا ورلڈ یہ 99.999% انکوریجبل ہے آفٹر دی ہیبٹ بیکمز میچور. مگر اس دور سے پہلے کئی سٹیجز آتی ہیں. وہی کسی بچے کے ساتھ جبرن ہو جائے تو وہی پہلے وہ اگر جبر مسلسل جاری رہے تو اس کو ہیبٹ فیشن اڈاپشن بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ تر میں ابھی سختی سے منع کرتا ہوں کہ بچوں کو مساجد نہ بھیجو، نماز کے لیے جائیں اور آ جائیں. اچھا مدرسے میں یعنی کہ آپ کا خیال میں زیادہ ہے. وہاں میرا خیال ہے کہ فالتو ٹھہرنا جو ہے اس عمر کا باعث ہے. مگر پروفیسر صاحب سائل کی رپورٹ کے مطابق، سائل ایک آرگنائزیشن ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ جنسی واقعات رشتہ داروں کے ذریعے بچوں کے اوپر ہوتے ہیں. جی جی مگر وہ بھی اگر تھوڑا سا واچ کرو تو وہ مولوی ٹائپ رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کور اس کا ریلیجن ہے. اور جتنے یہ داڑھی لمبی چوڑی رکھ لینا، اگر آپ پوچھو میں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی اس وجہ سے نہیں رکھی کہ جو مذہب کا سب سے اچھا سائن ہے وہی ان کے گناہوں کی اوٹ بنتا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں بالکل نشاندہی کر سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں یا ہمارے بر صغیر میں وہ کون سے ہیں جنہوں نے پروفیشنلی ریلیجن میں یہ اپنایا ہوا ہے. جب ان میں سے کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح متبعین زیادہ فیتھفل ہو جاتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے لائک اسیسنز آف دی سیریا، یہ ٹیکنیک ہے اور سب سے زیادہ مجھے پتا کہ ان اسکولوں میں موجود ہے. مگر اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جو ایک سائیکولوجیکل انالیسز ہے کہ دو طبقوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، آرمی اینڈ ریلیجس پیپل. دونوں میں ایک وجہ ہوتی ہے دے آر ڈپرائیوڈ آف وومن. نہیں ادھر ڈپرائیوڈ نہیں ہوتے مگر مولوی جانتے ہیں کہ وہ عورت کا ایک سکینڈل ان کی ساری شہرت خراب کر. آرمی میں کہہ سکتے ہو ڈیپریویشن مکمل ہوتی اور یہ پہاڑوں میں رہنا 3-6 مہینے. اس لیے حضرت عمر فاروق نے رول بنایا تھا کہ آفٹر 3rd month فوج کے لوگ واپس آئیں اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر جائیں. اب عمر فاروق جیسے لوگ تو ہمارے خلیفہ نہیں ہیں. تو اذکار کے ذریعے بھی کوئی ایسا ہے کہ علاج ہو سکتا ہے لوگوں کا کسی ذکر کے ذریعے یا گھروں میں وہ ذکر زیادہ کیا یہ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم خدا کی محبت کو تقویت دیتے ہیں. when you love God، خوف نہیں، ہم محبت کو. آلریڈی ہمارے پورے مذہب کا جو بیلنس ہے یہ گلٹ پہ ہے. ہمارے پاس کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ غور کرو تو ہمارا تمام بیلنس آف ریلیجن ہیز گان انٹو گلٹ، عذاب و ثواب پہ چلا گیا. اس کی وجہ سے ایک نیچرلی کمیٹڈ مسلمان پیدا نہیں ہو رہا. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا یہ پہلا جملہ ہے، اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی، یہ اسی لیے لکھا ہے کہ میں درمیان میں کسی چیز کی گھوم مت جاؤ، سیدھے اللہ کو جاؤ، اپنے رسول کو جاؤ. ان دونوں کے تعلقات سے اتنی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے پھر آپ کا غلیظ ہونے کو دل نہیں چاہتا. یہ صفائی مطلق ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف کی جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو صفت ہے نا یہ اپنا الاخلاص و صفت الاحباب ہے. یہ اللہ کے دوستوں کی پہلی صفت اخلاص ہے، محبت ہے. وَهُمْ شَمُوسٌ بِلَا صَحَابٍ، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ کبھی بادلوں کے سائے نہیں پڑتے. یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. اگر آپ حضرت علی بن موسیٰ کی تعریف پڑھو تصوف کی، تصوف کو انہوں نے بہت سارے اس میں الجھا دیا، نومنکلیچر میں الجھا دیا، پرسرار علم کر دیا. اٹ از دی سمپلسٹ اپروچ ٹورڈز پرابلمس. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے سے بہتر کسی صاحب اخلاق کو دیکھے تو سمجھنا کہ وہ صوفی ہے. اگر تو بننا چاہے بہتر صوفی بننا چاہے تو بہتر اخلاق کو اپنا.
لیکن یہ بہتر اخلاق کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے برڈن کو اپنے اوپر لے لیتے ہو، ان کی بدتمیزیوں کو راہ دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ فطرت جہاں عمل کر رہی ہے وہاں آپ ان سے آپ لیسر ایکسپیکٹیشن پہ چلے جاتے ہیں بہت ہی. یو ڈونٹ وانٹ کہ جی لوگ آپ کے اچھے کاموں کا صلہ اچھا دیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ شہرت کے لیے کیوں نیکی کرتے ہو، آپ لوگوں کے لیے کیوں نیکی کرتے، جب انہوں نے صلہ ہی نہیں دینا پھر آپ بیٹھے کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا. بھائی بھول جاؤ، اللہ کے لیے کام کرو، وہ تمہیں صلہ دے دے گا. تو لوگوں سے کیوں اپنے صلے مانگتے ہو؟ یہ تمام گرجز جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں، ناآسودگی پیدا ہوتی ہے. Why do we want to take the reward of everything from people? They will never do it. پھر اللہ موجود ہے، اس سے مانگو، اپنی زندگی رکھو. آپ کبھی بھی نیکی، اور مشہور محاورہ نہیں سونے، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ تو ویسٹ فل نیکیاں ہیں. آپ خدا کے، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کہ ہمارے بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں، لوگ نیکیاں شہرت کے لیے کرتے ہیں. دیکھو نا، ایک شہید ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے، تمغے کے لیے جا رہا ہے، ملک کے لیے جا رہا ہے. مطلب یہ آگے دیکھا نہ جائے گا کہ کس لیے جا رہا ہے. اگر وہ خدا کے لیے جا رہا ہے تو شہید ہوگا. ہم تو جملہ منافقین کو بھی شہیدین میں گن لیتے ہیں. یہ بہت سویئر سٹینڈرڈ ہے. یہ ہم نیچے زمین پہ نہیں ایکسرسائز کرتے. اوپر بیٹھے ہوئے جو احباب ہیں نا، جو بڑا افسوس ہیں کہ یہ شہید نے زندہ رہنا ہوتا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ تو گریوٹی کے رول کے خلاف جانا ہوتا ہے. قبر میں وہ ٹائم اور سپیس کے کانسیپٹ کے خلاف جی رہا ہوتا ہے. قبر میں آپ کا خیال ہے کہ دنیاوی رول کے، وہ تو خدا خود کہہ رہا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم جانتے نہیں ہو مگر یہ. تو وہ تو بہت سارے کائناتی رول کے خلاف زندہ ہوتا ہے نا. پروفیسر صاحب، رب کسی بھی کمیونٹی کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر لوگ اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کا علم ہوتا ہے، اور ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہے سوسائٹی کی، وہ رب کے وجود کا تعین بھی کرتی ہے کہ رب ان کے ہاں ایسے ہوگا. یہ مسلمانوں کا گاڈ آف گیپس ہے. آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو اجتماعی طور پہ لالچ، حرص اور تمام کینہ بغض چیزیں پائی جاتی ہیں، انہوں نے ہمارے رب کے امیج کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے؟ وہ نیچرلی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا تصور خدا بہت وسیع تھا. وہ اتنا وسیع تھا کہ ہم کائنات میں کسی ذرے پر بھی اس کا اطلاق کرتے تھے، اور کائنات بالا میں ایک ایک شے کو ہم مانتے تسلیم کرتے تھے. مگر وہ ہم اس میں ریزن کو ایوارڈ سمجھتے تھے. میرا اپنا جو تصور یہی تھا کہ خداوند کریم نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم کہتے ہیں، میرا ایک لیکچر ہے ڈز اے مین تھنک، جی جی، بڑا کہ ڈز اے مین تھنک، تو اس میں نے یہی ثابت کیا کہ مین ڈز ناٹ تھنک. ہم نے غلط نام رکھا ہوا ہومو سیپین. ہاں، ہمارے اندر ایک فلور ہیڈ کے پیچھے ایک کیپیسٹی ہے بلینز آف سیلز کی، جو ریسیو کرتی ہے. یہ بھی میں نے قرآن سے تھیسس دیا تھا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے نفس انسان کو درست کیا اور اس پہ الہام کیے فسق و فجور، اور اس پہ الہام کیے خیر کے خیال. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو تمام جو دنیا کی تھنکنگ ہے، یہ اللہ کی طرف الہام شدہ ہے. ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جسے عقل کہتے ہیں، یہ اسے ریسیو کرتا ہے، پھر ہم اپنی چوائسز اس پہ دیتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے خیر کو چنا خیر پا گیا، جس نے شر چنا وہ شر پا گیا. ٹھیک ہے؟ تو میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ میں سوچتا ہوں، میں تو نہیں سوچتا. سچی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آدمی کو بڑا نعمت نصیب ہو اگر وہ نہ سوچے. اگر وہ نہ سوچے تو میں تو بڑی نعمت ہوں. میں تو دعا کرتا ہوں میں نہ سوچوں، اور سوچوں تو بس اسی کا سوچوں. کیا کہ مگر ہمارے تو کوئی نہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں سرکتا ہوا آنچل خواب میں آ جاتا ہے.
ان کا آنچل ہے، کیا کہتے ہیں وہ فیض کا شعر ہے، یعنی کہ پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. یعنی یہ جو آج پہ یہ جو چھوٹی موٹی رغبتیں ہیں نا، ہم ان سے لڑتے تو بہت ہیں، مگر اب خدا خیر و شر کا خالق ہے. اگر کوئی دعویٰ کوئی نظام کرے کہ ہم شر کو ختم کر سکیں تو وہ جھوٹا ہے. اس سے کوئی شخص یہ کہہ دو کہ میرا نفس جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے. یہ تو رغبتیں کہیں نہ کہیں بارڈر پہ کراس کریں گے. اور استاد العلماء نے، صوفیوں کے صوفی نے، سید الصوفیاء نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا کو دل کے دروازے پہ رکھو، ضروری لے لو، نکاح لے لو، اخلاص لے لو، روٹی لے لو، مگر دل کے اندر نہ آنے دینا، بڑا خرق ہو جائے. دس دی اسٹرگل وی آر ایکچولی. صوفیزم اگر کوئی اسٹرگل ہے، میرے شیخ نے نا 2 باتیں بڑی کرامت کی. بلکہ دیکھو ان لوگوں کو ہم شیزوفرینک کہہ سکتے ہیں. ذرا سوچو، ساری دنیا مل کے ایک جملہ ویسا تو نکال نہیں سکتی جیسے ہمارے استادوں نے کہی. جب شیخ جنید سے پوچھا کہ توحید کیا ہے، تو فرمایا قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے. Do you think this sentence should be floated to all the universities of the world کہ یہ پاگل ہے کہ تم پاگل ہو؟ تو اس نے کہا اگر خدا کو تم توحید کی تعریف سننا چاہتے ہو تو قدیم کو حادث سے، to separate the eternal from the accidental، یہ ہے توحید. پھر ہمارے شیخ نے کہا کہ صوفی کون ہے؟ تو جنید کی تعریف کیوں نہیں آپ سنتے کہ صوفی کون؟ کہتا ہے اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد سب ایک طرح سے چلتے ہیں. یہ ایکسیپٹنس ہے صوفی کی، کہ اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد سب ایک طرح سے چلتے ہیں. اور سید حجویر نے کہا کہ خدا ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، پھر تمہاری بچت کوئی نہیں چاہیے. آدم نے خدا کے سامنے غلطی کی بھگتان ہم دے دے. اگر ہم خدا کو سامنے پا کے غلطی تو پھر حجت نہیں، اللہ کے پاس بخشنے کی حجت نہیں رہتی. یہ جو نہ دیکھنا نا، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت. نہ دیکھنے کے باوجود ماننا سب سے بڑی انٹلیکٹ. اس کا لئے پھر دیکھو ہمارا ایسی دانائی کی باتیں وہ لوگ کر گئے ہیں، ایسی ان کو شیزوفرینک سمجھنا تو بہت بڑی حماقت ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ضرور ایسی. اب ہوتا کیا ہے، یہ سارا دعا کا، وہ اپنی دعا کی بات کی، سارا دعا کا سلسلہ. ہم میں بڑا شیخ وہ ہے، بڑا استاد جس کی دعا جلدی سنی جاتی. کسی استاد کی دعا مہینے بعد قبول ہوتی، کسی سال بعد، اور جس کے منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جائے وہ بہت بڑا ہے. ایسے دے ہمارے پاس بہت کم اساتذہ گزرے ہیں صوفیاء میں. انبیاء کی بات نہیں کرتا، انبیاء تو ٹیکسٹ بک لے کے آتے ہیں، ان کو پڑھانی پڑتی ہے. They are the best teachers. محمد رسول اللہ is the best of all the teachers. میں مذہب کی بنیاد صرف 2 چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور عبادت اللہ کی، محبت رسول اللہ، بس. تیسرا میرا کوئی نہیں. ہاں تیسرے مثال کے لیے اچھے. دیکھو یار، ایک بہت یونیورسٹی میں جاؤ نا، بہت بڑی یونیورسٹی میں، تو ادھر ایک کتاب آپ کو دی جاتی ہے، ادھر ایک کتاب دی، ایک قرآن پڑھو. انہی باتوں کا ان استادوں کو خیال نہیں، نہ احمقوں کو خیال نہیں رہا. یہ جو رسالت کو کمی بیشی کرتے ہیں نا، اس کا ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ سٹیٹس کیا ہے. کس استاد کے منصب کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم زیادہ لائق ہو ان سے. کتاب تو اللہ کی ہے، پڑھائی کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی عقل مند بندہ یہ ایسا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھانے والے کی کمی بیان کر سکے؟ وہ بھائی ساری کتاب اسی نے تو پڑھائی ہے. پڑھی کس نے ہے؟ جو پاس ہو گیا.
واحد کلاس ہے اصحاب کی جس کو زندگی میں ہی پاس کر دیا گیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم۔ یہ کسی اور جماعت کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے، مجھے نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا کمال کا استاد تھا جی۔ اب اس استاد کی شان میں اگر آپ کمی بیشی کرو گے تو دل کہتا ہے ان کے سر پھاڑ دیں ہم لوگ، غصہ آتا ہے۔ اب دیکھو کیا، میں آپ کو چھوٹی سی قرآن ایک بات، فالحمدللہ، ذرا غور سے سنو، فالحمدللہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یہ ہے خدا کی ڈیفینیشن ایک اسم کی، یعنی رب کی۔ رب کس چیز کا ہے؟ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یہ ہے۔ اب ایوارڈ کیسا ہے؟ کبھی آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں رکھا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین؟ یہ بھی نہیں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للمومنین؟ ٹائٹل کیا رکھا گیا ہے؟ ادھر بھی غور کیجئے گا قرآن کیا کہتا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں پلس رب العالمین۔ اب یہ تو کسی کو نہیں پتا عالمین کتنے، اور یہ کیا ٹائٹل کیا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ یہ پہنچیں گے اس کو، ان لائقوں بہت غصہ آتا ہے، بلکہ پنجابی میں اصل باتیں سنانے کو دل کرتا ہے۔ جب کوئی پرافٹ پہ وہ بار اخلاق رسول ہی ہمیں منع کرتا ہے کہ نہ کرو ان کے ساتھ، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ قرآن سمجھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ قرآن ہے نا، اس کے اچھا آپ مجھے کبھی سوچ کے بتائیے کہ کیا پھر اس کا حافظ کیا بنتا ہے؟ تو یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ وہ عبادت کے وہ قابل ہے، محبت کے یہ قابل ہے، بس یہی ایمان ہے اور کیا، یہی لوگوں نے سیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی زندگی سے کم، ہر چیز سے زیادہ۔ فرمایا عمر ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جب تک تمہیں مجھے ہر چیز سے بڑھ کے نہ چاہو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ دیں۔ یہی ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک مکمل آئیڈینٹیفیکیشن میں اگر کچھ صحابی گئے ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں میچ تو نہیں پڑا ہوا، ہمیں علی سے کوئی، میں علی تو چھوٹے تھے اس وقت، 9 برس کے تھے، تو وہ تو چلے نہیں نا اتنا رسول اللہ صاحب۔ جب بھی حدیث اٹھاؤ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ میں تو وارن کرتا ہوں یار جو مرضی کر لو، اصحاب رسول کے خلاف نہ بلند کرنا، خدا بڑا سخت دوست ہے، بہت ہی پکا دوست ہے۔ اس کے دوست کے سینے پہ خراش بھی پڑے تو اجاڑ کے رکھ دے گا تمہیں، کسی کو نہیں بخشتا اس معاملے۔ اس معاملے میں اللہ میاں جو مجھے میرے یاد کرنے والوں کے خلاف لڑتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان کے خلاف میں خود لڑتا ہوں۔ اس لیے پرہیز ہی کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، سننے والوں کے لیے اور موجود لوگوں کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمایا ان پہ، خداوند کریم۔ میں تو یہ صرف یہ چاہتا ہوں مسلمان اپنا ایمان سادہ کر لیں اور مکمل کر لیں۔ عبادت پروردگار کے بعد اللہ کے رسول پہ اللہ ہی کی عادت سے درود بھیجیں ہمہ وقت کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔